زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، جس میں ہزاروں ریاستیں، اربوں انسان، انگنت مذاہب اور لاکھوں نظریات بستے ہیں، دراصل بہت ہی چھوٹی ہے، کسی بھی اندازے سے چھوٹی۔ ہم آپ کو کائنات کی وسعتوں کے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ جوں جوں ہم اپنی زمین اور نظام شمسی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ سفر ماضی کا سفر بنتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہم آپ کو زمین اور آسمان کے اس نقطے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب کھیل شروع ہوا تھا۔ ہمارے راستے میں ایسے ایسے مقامات آئیں گے کہ شاید ہم میں سے بہت سو نے ان کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کائنات میں کسی جگہ کوئی ہم سا بھی رہتا ہے۔ اس راستے میں وہ بھی آئے گا جو ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور تو ہے، لیکن ہماری تمام زبانیں بولتا ہے۔ جی ہاں، واقعی بولتا ہے۔ دکھائیں گے آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے اسی سفر کے راستے میں آئے گا۔ ہم اس سفر میں وہ سیارے دیکھیں گے جو ہمارے مستقبل کے گھر ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو آپ کے لیے لایا ہے برانڈ نیو سیریز کل کائنات۔ آج آپ اسی دلچسپ الف لیلوی سفر کے لیے ہمارے ساتھ پہلی اڑان بھریں گے۔ ہم سفر کا آغاز کریں گے 3,84,000 کلومیٹر دور پہلے پڑاؤ سے، کیونکہ سب سے قریب ترین یہی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسے چاند کہتے ہیں۔ یہ ہم سے قریب ترین آسمانی جسم ہے، اتنا قریب کہ 3 سے 4 دن میں اسپیس کرافٹ ہمیں یہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن اتنا دور کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے میں رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں، یا 30 زمینیں اس فاصلے میں سما سکتی ہیں۔ یہ وہ گول پتھر ہے جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے حسین تصور ہے۔ ہمارے بچپن میں یہاں کبھی بڑھیا چرخا کاتا کرتی تھی، لیکن 20 جولائی 1969 کو جب نیل آرمسٹرانگ اور بز الڈرن نے چاند پر قدم رکھا تو اسے کوئی بڑھیا نہیں ملی، بلکہ اس کے بعد بھی 6 مرتبہ جو مشن چاند پر گئے انہیں بھی نہیں ملی۔ سائنس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ جاپانی ابھی پچھلی صدی تک اپنے بچوں کو نصاب میں ایک کہانی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بہت کمزور اور بہت بیمار بوڑھا چادر اوڑے جنگل میں لکڑیاں جلا کر ہاتھ سیک رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کی جھاڑی پر پڑی جس کے پاس گیدڑ، خرگوش اور بندر ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ بوڑھے نے کچھ سوچا اور انہیں آواز دی اور کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے لا کر دیا جائے، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ بندر چھلانگیں لگاتا ندی پر گیا اور مچھلی پکڑ لایا۔ صدا کے بدو اور سست گیدڑ نے بے وقوفی کی اور ایک چھپکلی مار کر بوڑھے کے آگے رکھ دی۔ بیچارے خرگوش کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جو وہ بھوکے بوڑھے کے لیے لے کر جا سکے، لیکن اس نے عاجزی کی انتہا کر دی اور خود کو ہی خوراک کے طور پر بوڑھے کے سامنے پیش کر دیا۔ خرگوش نے کہا، اے اچھے بزرگ، مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، آپ مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لیجیے۔ یہ کہہ کر خرگوش آگ میں کود گیا۔ خرگوش کا کودنا تھا کہ بوڑھے نے چادر اتار پھینکی۔ اس نے فوراً خرگوش کو آگ سے نکالا اور بتایا کہ وہ ایک بھوکا لاچار بوڑھا نہیں، بلکہ وہ تو آسمانوں کا دیوتا ساکا ہے، اور اب زمین پر رہنے والوں کا امتحان لینے کے لیے جنگل میں بھیس بدلے پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں ساکا نے خرگوش کو اس کی قربانی کا انعام دینے کے لیے اس کی تصویر چاند پر نقش کر دی تھی، تاکہ رہتی دنیا کے لیے اچھائی کی مثال ہو جائے۔ یہ اور اس قسم کی کئی دوسری کہانیاں دنیا کے ہر کونے میں مشہور تھیں۔ آج بھی تحقیق اور جستجو سے جی چرانے والے افراد بہت سی ایسی داستانوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سوں کو چاند کے چہرے میں اپنے مطلب کی تصویر دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کس کی؟ یہ کسی کی تصویر نہیں ہے، بلکہ چاند پر پھیلا ہوا لاوا اور راکھ ہے۔ 49 سال پہلے نیل آرمسٹرانگ کی ٹیم اپنے ساتھ اسی جمے ہوئے سرد لاوے کے ٹکڑے لائی تھی، جس پر تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ 3 سے 3.5 ارب سال پہلے چاند پر ان گنت آتش فشاں پھٹے تھے، جن کا لاوا ہزاروں میل تک پھیل گیا۔ یہ جمع ہوا ٹھنڈا لاوا زمین سے دھبوں کی طرح نظر آتا ہے۔ سائنسدان انہیں چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں۔ ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے، جیسے سی آف نالج، سی آف کرائسس، سی آف کولڈ وغیرہ،
और जो जगह चांद पर इन स्याह धब्बों के अलावा हैं और ज्यादा रोशन नजर आती हैं, उन्हें आप सहरा समझ लें। ये दरअसल वो राख है जो चांद पर आतिशियां फटने से पैदा हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी की तरह चांद पर फैल गई। जब सूरज की रोशनी इस राख पर पड़ती है तो ये और दमक उठती है, चांद में चमक पैदा होती है और हर तरफ चांदनी फैल जाती है। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो उसका पांव भी इसी नरम राख पर पड़ा था और इसी वजह से वो निशान इतना गहरा और वाज़िया नक्श हुआ था। चांद पर इंसान निस्फ सदी पहले पहुंचा था, लेकिन इस पहले इंसान के कदमों के निशानात आज भी चांद पर जूं के तो सब्त हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी की बात हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि चांद पर हवा, बादल और बारिश नहीं होती, क्योंकि चांद के गिर्द हमारी जमीन की तरह गैसों का हाला या गुब्बारा नहीं होता, यानी चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यही वजह है कि चांद पर इंसान के कदमों के निशानात लाखों बरस तक कायम रहेंगे, या शायद करोड़ों या अरबों साल तक भी। लेकिन अरबों साल तक नस्ल इंसानी इस शक्ल में कहीं मौजूद भी होगी या नहीं, या अमले इर्तिका इसे कुछ और ही शक्ल दे चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की जंगजू फितरत ही इसका खात्मा कर चुकी हो। कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि इंसान रहे न रहे, चांद पर इंसान के कदमों के निशानात अनगिनत ज़मानों तक कायम रहेंगे। लेकिन सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशानात ही ऐसे नहीं हैं जो चांद पर हमेशा रहेंगे। यहाँ 12 मजीद खलानवर्दों के निशानात मौजूद हैं जो अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, 13, 14, 16 और 17 के जरिए चांद पर पहुंचे थे। इनमें गोल्फर एस्ट्रोनॉमर शेफर्ड की स्मैश के निशान भी मौजूद हैं, जिसने चांद पर गोल्फ खेली थी। चांद की रेत पर नक्शो निगार बनाती चांद गाड़ियों के निशानात भी अनगिनत ज़मानों तक रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ एक नाम भी है। जनाब, क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की का नाम भी चांद पर नक्श किया था? अफसानों में बहुत से आशिक अपने महबूब से वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक शख्स था जिसने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा नाम चांद पर लिखूंगा, और उसने ये वादा पूरा किया। जी हाँ, ये चांद पर जाने वाले आखिरी मिशन अपोलो 17 का कमांडर यूजीन सर्नन था। वो 1972 में 3 दिन चांद पर रहा, और जब अपने साथी एस्ट्रोनॉमर के साथ वापस आने लगा तो उसने एक अजीब हरकत की। वो झुका और उसने चांद की चमकती जमीन पर अपनी बेटी ट्रेसी का नाम लिखा। ये उसकी बेटी के लिए एक लाजवाब तोहफा था और यकीनन वो उस पर बहुत खुश था, लेकिन इसमें एक मीठा सा दुख भी शामिल हो गया। उसे मरते दम तक ये दुख रहा कि वो उस चांद पर लिखे नाम की तस्वीर नहीं बना सका, हालांकि कैमरा वहां मौजूद था और रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। यूजीन का अपोलो 17 मिशन चांद पर जाने वाला आखिरी मिशन था। इसके बाद कोई इंसान आज तक चांद पर नहीं गया। ये तस्वीर, जो ज़मीन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर का एजाज़ रखती है, इसी मिशन की वापसी पर ली गई थी। नील आर्मस्ट्रांग यानी चांद पर जाने वाला पहला इंसान, और यूजीन यानी चांद पर जाने वाला अब तक का आखिरी इंसान, ये दोनों अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तारीख एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। एक बार फिर इंसान चांद पर ना सिर्फ जाने बल्कि मुस्तकिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है ये सब अगले 10 से 15 साल में आप होता हुआ देख लें और इसके फायदे भी देख लें, क्योंकि चांद पर मुस्तकिल बेस बनाने का मकसद ये है कि देखा जा सके कि क्या इंसान चांद के वसाइल से फ़ायदा उठा सकता है। ये फ़ायदा तो जब उठाया जाएगा तब उठाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ज़मीन से चांद की एक खूबसूरत सिमत देख ही सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक सिमत। सच बताइए, आप में से कितनों ने कभी गौर किया कि हम लाखों साल से चांद की सिर्फ एक ही सिमत क्यों देख रहे हैं? 14वीं का चांद हर बार एक ही तरह का क्यों होता है? धब्बों वाला, चमकदार सा, और धब्बे भी एक ही जैसे। इसकी वजह यह है कि चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करने के अलावा अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश करता है, लेकिन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर पूरा करने और जमीन के अतराफ एक चक्कर पूरा करने में इसे एक सा वक्त लगता है। यही वजह है कि इंसान जमीन पर बैठकर चांद की दूसरी सिमत नहीं देख पाता,
اور اس عمل کو فیس لاک کہتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے، اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج ڈالی ہے۔ چاند کی دوسری سمت، جسے فار سائڈ آف مون بھی کہتے ہیں، کی تصاویر برسوں پہلے انسان بنا چکا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب چین کا ایک روبوٹک مشن چاند کی دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک مختلف تجربات میں مصروف بھی ہے۔ ممکن ہے ہمیں یہاں سے چاند اور زمین کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں، لیکن جو معلومات اب تک ہیں ان کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے، کیونکہ یہاں سیاہ دھبے بہت کم ہیں۔ اگر اردو شاعر اس سمت کی تصویر دیکھ لیں تو اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیہ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے چاند سے ہماری محبت کی ایک تاریخی سائنسی وجہ بھی ہو، کیونکہ چاند کبھی ہماری زمین ہی کا حصہ تھا، لیکن کوئی 4 ارب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا اور کائنات کے لا آف گریویٹیشن کے تحت اپنے سے بڑے جسم یعنی زمین کے گرد دائرے میں حرکت کرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک منٹ ٹھہریے اور پوچھئے کہ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو جناب 1969 میں چاند پر جانے والے پہلے 2 اسٹرونومر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کیا، ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ہاں، انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا، یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھینکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر منعکس ہوگی، بالکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے میں موبائل یا لیزر کی لائٹ ڈالیں تو یہ شعاع آپ کی طرف واپس آئے گی۔ لیکن صرف ان دونوں نے ہی یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے بعد بھی چاند پر جانے والے 2 مشنز نے 2 مختلف مقامات پر ایسے ہی ریٹرو ریفلیکٹرز نصب کیے تھے۔ یہ ریفلیکٹر آج بھی نصب ہیں۔ انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، اور انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 50 ارب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس سے 45 ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے شاید نہ کوئی سنانے والا ہو اور نہ کوئی سننے والا۔ اگر ہم یعنی نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا، اور یہ بھی محبت سے، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سورج کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، تو ہمارے اور سورج کے درمیان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ جی ہاں، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں روزانہ سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اس پڑاؤ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات کی اگلی قسط میں۔